دنیا میں 5 قسم کی امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی۔ ان 5 امانتوں کا جب تک انسان حساب نہیں دے گا وہ مجرم کے کٹہرے سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، فضول بے فائدہ پیدا کیا، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ جب روز قیامت ہوگا، جب حساب کتاب کی گھڑی ہوگی، تو اس وقت انسان سے ان امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو امانتیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا۔ دنیا میں 5 قسم کی امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی۔ ان 5 امانتوں کا جب تک انسان حساب نہیں دے گا وہ مجرم کے کٹہرے سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فائدہ، فضول اور عبث پیدا نہیں کیا، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے 5 نکات اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ وہ 5 نکات، وہ 5 نعمتیں، جو 5 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیں اور دے کر دنیا میں بھیجا۔ پہلا سوال ہوگا کہ تمہیں جو عمر ملی تھی، 2 دن ملی، 4 دن ملی، 10 دن ملی، 10 مہینے، 10 سال یا 100 سال کی عمر دی، 500 سال کی عمر دی، زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا حساب ہوگا کہ اس عمر کو تم نے ضائع کہاں کیا۔ جو عمر تمہیں دی گئی تھی، عمر مینس وقت، ٹائم، جو ٹائم تمہیں دیا گیا تھا وہ ٹائم تم نے کہاں سپینڈ کیا، کہاں خرچ کیا۔ اس وقت کو، اس ٹائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اطاعت بندگی میں صرف کیا، یا اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، ناشکری میں اور گناہوں میں خرچ کیا۔ دوسرا سوال جو کیا جائے گا وہ جوانی کے متعلق کیا جائے گا کہ جوانی تم نے کہاں ضائع کی۔ تمہیں جو جوانی دی گئی تھی، دیکھیے بچپن میں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس وقت اس کا دماغ، عقل، شعور، ہوش، اس کے حواس مکمل طرح سے بیدار نہیں ہوتے۔ جس وقت جوانی میں قدم رکھتا ہے تبھی تو اس سے باز پرس کی جائے گی۔ جوانی سے متعلق، بچپن کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، اس وقت اس کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ جس وقت انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے تب پوچھا جائے گا کہ وہ جوانی جو تمہیں دی گئی تھی، وہ جوانی کہاں ضائع کی۔ اس جوانی کو، اس صحت کو، اس تندرستی کو، اس جسمانی اعضاء کو، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ جیسا اللہ نے کہا تھا ویسا خرچ کیا، یا ویسا خرچ کیا جیسے تمہیں شیطان نے کہا ہے اور نفس نے کہا؟ اس جوانی کا حساب دینا پڑے گا، اس صحت کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ جوانی جو نافرمانی میں صرف کی، اس نافرمانی میں صرف کی ہوئی جوانی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اور تیسرا سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو مال ملا وہ مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا، حلال تھا، حرام تھا، رشوت سے جمع کیا تھا، دوسروں کا حق کھا کر جمع کیا تھا، کسی کا حق غصب کر کے جمع کیا تھا، کہیں پر اپنی زبردستی دھونس کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ دوسروں کا مال ہڑپ کیا تھا، حاصل کہاں سے کیا؟ جتنا کچھ دنیا میں جمع کیا تھا وہ دنیا میں جمع کیا ہوا مال تم لائے کہاں سے، کس ذریعے سے تم نے جمع کیا؟ اور چوتھا سوال کیا جائے گا کہ جو مال تم نے جمع کیا اسے خرچ کہاں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کیا، ان اصولوں کے مطابق خرچ کیا جن اصولوں میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا، یا اس نفس کو راضی کیا تھا، اس نفس کی منمانی کے لیے، اس نفس کی سہولت کے لیے، اس نفس کی عیاشیوں کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے وہ مال صرف کرتے رہے؟ اس مال کا حساب دینا پڑے گا۔ یا وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی ضروریات پوری کرنے میں لگایا تھا؟ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آخری جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی، 5ویں امانت، جس امانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، وہ امانت یہ ہوگی کہ تمہیں جتنا علم دیا گیا تھا اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا۔ علم
حاصل تو کر لیا، اس لیے حاصل کیا کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، اس لیے قرآن یاد کیا کہ لوگ مجھے حافظ کہیں، اس لیے حج کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اس لیے نیک اعمال کیے کہ لوگ مجھے بڑا پارسا اور متقی کہیں، اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو اس چیز کا اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہوگا۔ علم حاصل کیا، خصوصی طور پر جس علم کو حاصل کیا اس علم پر عمل کتنا کیا۔ ہر شخص سے یہ 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب دے نہیں چکے گا، ان 5 چیزوں کا حساب دے نہیں چکے گا، تب تک وہ مجرم کے کٹہرے سے ہٹ نہیں سکے گا۔